السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم پڑھیں گے مختصر حالات زندگی حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی۔ حافظ صاحب کا نام احمد ہے، ان کی کنیت ابو الفضل ہے، اور ان کا لقب شہاب الدین ابن حجر العسقلانی ہے۔ آپ کی تاریخی پیدائش بروز بدھ 10 شعبان 773 ہجری کو آپ مصر میں پیدا ہوئے۔ حافظ صاحب کی تاریخ وفات بروز اتوار 8 ذی الحجہ 852 ہجری قاہرہ میں انتقال کیا۔ ان کی عمر تقریباً 79 سال بنتی ہے، اور یہ مشہور قبرستان جو قاہرہ میں واقع ہے الصغرا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر یہ دفن ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب کا نسب نامہ وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ احمد بن علی بن محمد بن احمد کنانی شافعی العسقلانی ہے۔ احمد بن علی بن محمد بن احمد کنانی شافعی عسقلانی ہے۔ تعلیم و تربیت حافظ صاحب کی پرورش مصر میں ہوئی۔ انہوں نے پورے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ حافظ صاحب بڑے ذہین تھے، اور ان کے متعلق یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے سورہ مریم کو 1 دن میں حفظ کیا تھا، اور اسی بچپن کی عمر میں آپ نے الحاوی، مختصر ابن حاجب اور دیگر کتب وہ زبانی یاد کیے تھے۔ حافظ صاحب کی طلب علم کے لیے جو سفر ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طلب علم کے لیے 10 سال کی عمر میں سفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے کسی ایک وصیت کرنے والے کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ وصیت کرنے والے جو ان کے سرپرست بنے، وہ ان کا نام ہے ذکی الدین الخاروبی، کیونکہ یہ 4 سال کی عمر میں ہی تھے کہ ان کے والد گرامی وہ فوت ہو چکے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جب وہاں مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھے، اہل علم سے سماع کیا، پھر طلب حدیث کا شوق پیدا ہوا، تو آپ حجاز، شام اور مصر کے کبار شیوخ سے علم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔ آپ کے جلیل القدر اساتذہ کرام میں زین عراقی، علامہ بلقینی، ابن الملقن، اور اسی طرح شمس الدین ابن القطان، یہ جلیل القدر اساتذہ میں ان کے آتے ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی 26 سال میں انہوں نے انس خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا۔ انس خاتون بھی حدیث کی عالمہ تھی، اور انہیں علامہ حافظ العراقی عبد الرحیم بن حسین بن عبد الرحمن العراقی المصری سے حدیث روایت کرنے کی اجازت تھی۔ حافظ صاحب کی جو خدمات ہیں، آپ مختلف طرح کے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کے بعد بالخصوص علم حدیث کی نشر و اشاعت کی طرف متوجہ ہوئے، اور مطالعہ، قراءت، تدریس و تصنیف اور افتاء کی صورت میں اس پر جمے رہے، اور متعدد جگہوں میں حافظ صاحب نے تفسیر، حدیث، فقہ اور وعظ و نصیحت کی تدریس کی، جس سے ہر کس و ناکس مستفید ہوتے رہیں۔ آپ بڑے عمدہ اور اچھے اخلاق اور صفات کے حامل انسان تھے۔ آپ میں تواضع، بردباری
صبر و تحمل، خوش طبعی، وسعت و ظرافت، قیام و سیام، احتیاط و ورع، جود و سخا، برداشت، باریک و لطیف کلام اور عمدہ اور نفیس نوادر کی طرف میلان میں مشہور اور مختار تھے۔ حافظ صاحب کی تصانیف کے متعلق تقریباً 150 سے زیادہ کتب آپ نے تصنیف فرمائی ہے، جن میں مشہور اور چند مندرجہ ذیل ہیں۔ حافظ صاحب کی جو سب سے بڑی کتاب، کہ اگر صرف یہی ایک ہی کتاب آپ تصنیف فرما کر کوئی اور کتاب نہ بھی لکھتے تب بھی یہ کتاب ان کے لیے کافی تھی۔ ان کی جو اتنی بڑی شہرت ان کو حاصل ہوئی وہ بھی اسی کتاب کی بدولت، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، اور اسی طرح ایک اور مشہور کتاب ان کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اسی طرح تہذیب التہذیب، الدرایا فی منتخب تخریج احادیث الہدایہ، الدر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، یہ بھی ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اور اسی طرح ایک اور مشہور کتاب ان کی لسان المیزان بھی ہے، القول المسدد فی الذب عن المسند، اور ایک اور کتاب ان کی سلسلۃ الذہب بھی ہے، اور انباء الغمر بابناء العمر، یہ بھی ایک ان کی کتاب ہے مشہور کتابوں میں سے۔ اور جو ایک مشہور کتاب جس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھنے والے ہیں، بلوغ المرام کا ایک حصہ کتاب الجامع، تو ان کی ایک مشہور کتاب یہ بھی ہے کہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ ایک مشہور کتاب ہے ان کی۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آگے پڑھیں گے تدریساً انشاءاللہ تعالی، روزانہ ہم مختصر کلاس لیں گے۔ تمام جتنے بھی طلباء ہیں اور ہمارے دیگر سننے والے ہیں جو ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کے فالوورز اور لائکرز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان سے خصوصاً گزارش ہے کہ جو ہماری کلاس شروع ہو چکی ہے کتاب الجامع کا جو بلوغ المرام کا ایک حصہ ہے، اس کو باقاعدگی کے ساتھ آپ اس میں توجہ دیں، خصوصی دلچسپی لیں، کیونکہ علم کو طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اصل علم ہی وہ علم ہے جو قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ تو ہم سب کو اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ جو مختصر کلاس ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں بنے گا، اور انشاءاللہ بہت سارا فائدہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا، ہمیں بھی اجر و ثواب اور آپ کو بھی اجر و ثواب، اور سب سے بڑھ کر یہ جنت کا راستہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے، طلباء کرام اور علماء کے لیے جو علم کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، علم کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر عظمت اور فضیلت والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس عمل کی بدولت جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو تمام دوست جو ہمارے اس کلاس کو سننے والے ہیں وہ صرف سنیں نہیں بلکہ سن کر اس کو آگے بھی واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اس کو آگے پھیلائیں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے، دیگر لوگوں تک اس کو پہنچائے، کہ جتنے زیادہ لوگ علم سیکھیں گے اور ہماری اور آپ کی وجہ سے وہ راہ راست پر آئیں گے، گمراہی سے بچیں گے، ہدایت کی طرف آئیں گے، قرآن اور حدیث کو سیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے وہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع نصیب فرمائے اور ہمیں تمام گناہوں سے دور رکھے، صحیح العقیدہ اللہ ہمیں بنائے، اور بدعات سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اتباع سنت اللہ رب العالمین ہمیں بنائے، اور ایمان والی زندگی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔